مہندی اور پراسرار نشان۔ ایک بہت پرانے شہر جہاں تنگ گلیاں اور بلند و بالا حویلیاں تھیں، وہاں ماہین نامی ایک نوجوان آرٹسٹ رہتی تھی جس کا شوق مہندی لگانا تھا۔ اس کے ڈیزائن اتنے منفرد اور پراسرار ہوتے تھے کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے خوابوں میں مہندی کے ڈیزائن نظر آتے ہیں اور انہیں حقیقت کا روپ دے دیتی ہے۔ ایک سرد شام ماہین کی حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک اجنبی ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرے لہجے میں کہا کہ مجھے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگوانی ہے، لیکن ایک خاص طرح کی۔ ماہین کو اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی، لیکن اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اندر بلا لیا۔ عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماہین حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پہ پہلے سے ایک بہت پرانا اور مدھم پڑا ہوا مہندی کا نشان تھا۔ یہ ایک پیچیدہ پیٹرن تھا جو کسی پرانے نقشے جیسا دکھائی دیتا تھا۔ میں یہ نشان مزید واضح کروانا چاہتی ہوں۔ عورت نے سرگوشی کی، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں یہ کام مکمل خاموشی سے کرنا ہوگا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ماہین نے سر ہلایا اور کام شروع کیا۔ جو وہ اس پرانے نشان کو تازہ کرتی گئی، اسے ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی قدیم راز کو کھول رہی ہو۔ مہندی کی خوشبو اور اس پراسرار عورت کی موجودگی سے کمرے میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔ جب ماہین نے کام مکمل کیا تو عورت نے ایک بار پھر اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ لیا اور بغیر کچھ کہے ایک تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ماہین کی میز پہ رکھ کے چلی گئی۔ اگلی صبح جب ماہین سو کر اٹھی تو اس کے ذہن میں وہی پراسرار نشان گردش کر رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ نشان اس کے اپنے ہاتھ پر بھی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہی نشان، بہت ہلکا لیکن واضح، اس کے اپنے ہاتھ پر بھی موجود تھا۔ اسے لگا یہ خواب ہے، لیکن نشان حقیقت تھا۔ ماہین نے اپنی پرانی کتابوں میں اس نشان کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی دنوں کی تحقیق کے بعد اسے ایک قدیم مخطوطہ ملا جس میں اس نشان کی تفصیل دی گئی تھی۔ یہ نشان دراصل ایک قدیم بادشاہ کے خزانے تک پہنچنے کا خفیہ نقشہ تھا جو صدیوں پہلے کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ مخطوطے میں لکھا تھا کہ یہ نشان صرف اسی شخص کے ہاتھ پہ ابھرتا ہے جو اس خزانے کی تلاش میں نیک نیتی سے سرگرداں ہو اور جو اس نشان کو دوسرے شخص کے ہاتھ سے منتقل کر سکے۔ ماہین کو فوراً اس پراسرار عورت کی بات یاد آ گئی کہ میں یہ نشان مزید واضح کروانا چاہتی ہوں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ عورت دراصل اس نشان کو اپنے ہاتھ سے ماہین کے ہاتھ پر منتقل کروانا چاہ رہی تھی، لیکن کیوں؟ کیا کوئی خطرہ تھا یا وہ خزانہ تلاش نہیں کر پائی تھی اس لیے؟ اگلے دن شہر میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ وہی پراسرار عورت جس نے ماہین سے مہندی لگوائی تھی اپنی حویلی میں پراسرار طور پر مردہ پائی گئی۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے، مہندی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پولیس کو اس کی لاش ملی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا کہ اس عورت کی موت کیسے ہوئی۔ ماہین خوفزدہ ہو گئی، لیکن اس کے اندر کا آرٹسٹ جو اسے روک نہیں سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اب یہ راز اس کی ذمہ داری بن چکا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نشان کی پیروی کرے گی اور اس خزانے کو تلاش کرے گی، نہ صرف دولت کے لیے بلکہ اس پراسرار موت کا راز جاننے کے لیے۔ مزید سننے کے لیے کامنٹ میں نیکسٹ لکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔